اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، سلسلہ گفتگو خطبہ فجر میں فلسفہ احکام شریعت، آج 10واں نقطہ جو بی بی نے بیان کیا، والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر۔ صبر کو اللہ نے حصول ثواب کا ذریعہ کر صبر کی اہمیت بعض روایات میں ملتا ہے کہ صابرین کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ سوال جب معصوم سے کیا گیا کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بغیر حساب کتاب اللہ جنت عطا فرمائے گا، تو سورہ زمر کی آیت نمبر 10 معصوم نے تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کی اہمیت، اور صبر کوئی ایک سطح تک محدود نہیں ہے، یہ کسی ایک شعبہ زندگی تک محدود نہیں ہے، غربت یا دکھ اور بیماری تک محدود نہیں ہے، ہر شعبہ ہے زندگی میں صبر کی اہمیت مسلم ہے، اور اس کو علماء نے زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی تعریفیں اور اقسام بیان فرمائی ہیں۔ میں فقط چند نکات عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر خواہشات اور شہوت پرستی پہ کنٹرول کیا جائے تو اس صبر کو عفت کہا جاتا ہے۔ زندگی کے ناپسندیدہ امور پہ کنٹرول کیا جائے تو اس کو صبر کہا جائے گا۔ خواہشات انسانی کو کنٹرول کیا جائے، ان پہ صبر کیا جائے تو اس کو ضبط نفس کا نام دیا گیا ہے۔ اگر میدان جنگ میں صبر کیا جائے تو اس کو شجاعت کا نام دیا گیا ہے۔ اگر اپنے غم و غصہ پہ کنٹرول کیا جائے تو اس کو حلم کا نام دیا گیا ہے۔ لوگوں کے راز آپ تک پہنچے ہیں، کسی کے عیبوں کا آپ کو پتہ چلا ہے تو ان کو کنٹرول کرنا اور افشا ہونے سے اور لوگوں تک پہنچانے سے اور اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا، اس کو کتمان کا نام دیا گیا ہے۔ زندگی کی فضولیات اور عیش پرستیوں خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن غیر ضروری خواہشات پر قابو پانا اور اس پر صبر کرنا، اس کو زہد کا نام دیا گیا۔ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے انسان تو اس کو وسعت صدر کا نام دیا گیا ہے۔ تو بہرحال بی بی یہ فرماتی ہیں کہ صبر کو اللہ نے حصول ثواب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، صابرین کو اللہ جنت، اور اس لیے معصوم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کی موت پہ صبر کرتا ہے ان پہ اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، شکایت نہ کی جائے، صبر سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، 11واں نقطہ بیان کیا کہ امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا ذریعہ قرار دیا۔ امر بالمعروف کے ذریعے مخلوق خدا فلاح تک پہنچتی ہے۔ امر بالمعروف کتنے مقامات پر قرآن میں حکم دیا گیا، اور امر بالمعروف اور اس کا دوسرا حصہ نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے اسلام کا ایک زرعی اصول ہے، خوبصورت اصول ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ متوازن سوچ کا حامل باشعور معاشرہ وجود میں آتا ہے، متوازن سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور باشعور معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور پھر ایسا معاشرہ جس میں متوازن سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوں، وہاں نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ کسی استحصالی قوت و طاقت کو مخلوق خدا کے استحصال کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک آگاہ اور باشعور معاشرہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لیکن اگر تہی دامن ہو وہ معاشرہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، وہ تاریک معاشرہ ہوتا ہے، وہ بے شعور معاشرہ ہوتا ہے، وہاں ظالم حاوی آ جاتا ہے، ظلم حاوی آ جاتا ہے اور استحصالی قوتوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اور اس لیے معاشرے کے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے اور برائی سے روکنے کا یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جب تک کوئی قوم اس فریضہ کو سر انجام دیتی رہے گی تو وہ قوم ترقی کرتے رہے گی، لیکن جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک کر دیا جائے، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس قوم کو اخلاقی اور تمدنی پستیوں میں گرنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، جب آپ زخمی حالت میں تھے، بستر شہادت میں تھے، حسنین شریفین علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی آپ نے، اس وصیت میں، یہ وصیت حکمت نمبر خطبہ نمبر مکتوبات میں سے، وصیت میں سے 47 نمبر پہ موجود ہے، فرمایا لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اگر ترک کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ فیولی علیکم شرارکم، ظالم اور کمینے اور بدترین لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، تمہارے سردار کمینے لوگ بن جائیں گے۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔
کیونکہ تم نے اس فریضہ الہی کو چھوڑ دیا۔ اور یہی دوسرے مقام پہ معصوم نے فرمایا ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خطبہ نمبر 154 میں ناج البلاغہ میں المومنین فرماتے ہیں امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، لخلقان من خلق اللہ، یہ اخلاق خداوندی میں سے دو اخلاق ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ عَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، یاد رکھو تم امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، دو وعدے علی آپ سے کرتے ہیں، نہ تمہاری موت جلدی آئے گی نہ تمہارے رزق میں کمی ہوگی۔ آج ہم کیوں استحصالی قوتوں اور ظالموں کے سامنے ہم کیوں نہیں بولتے؟ یہی رزق کا خوف، اپنے آپ کو بچانے کا خوف۔ لیکن فرزند زہرا نے، شہید کربلا، شہید اعظم نے ہمیں یہ درس دیا۔ مکہ اور مدینہ دو مقامات پہ اپنے وصیت نامے میں مقصد کربلا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں حسین کے کربلا جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور یہی حکمت نمبر 252 جو میں نے کل عرض کی تھی کہ وہاں بھی معصوم نے فلسفہ احکام شریعت کو امیر المومنین نے بھی بیان فرمایا۔ وہاں فرماتے ہیں والامر بالمعروف مصلحۃ للعوام والنہی عن المنکر ردعا للسفہاء، اللہ نے امر بالمعروف کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا اور ضروری قرار دیا مخلوق کی اصلاح کے لیے، والنہی عن المنکر ردعا للسفہاء، اور برائی سے منع کرنے کا حکم تمہیں ارشاد فرمایا سرکش لوگوں کی روک تھام کے لیے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقام شریف نے ترجمہ کیا سرپھروں کو روکنے کے لیے اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اور میرے محترم، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دائرہ کار بھی گھر سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک ہے۔ اگر گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اولاد کی کیا حالت ہوگی، تمہارے خانوادہ کی کیا حالت ہوگی؟ سربراہ خاندان ہو، نیکی اور برائی کے معاملات کو اگر دیکھنا چھوڑ دو گے، قبیلے کی کیا حالت ہوگی؟ ممبر، صاحبان ممبر، اگر ممبر پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے تو اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے وہ قوم تباہیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ محراب و ممبر میں، ایوان اقتدار کے ایوانوں میں، اور گھر کے سینوں سے لے کر ایوان اقتدار تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت مسلم ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا، اس کے بغیر عوام کی بھلائی ممکن نہیں ہے، فلاح تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ 12واں نقطہ بیان فرمایا وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخْطِ، اور بعض روایات میں ہے، خواہ جو ہے وہ محرک ہے کہ وِقَایَةً مِنَ السَّخْطِ، والدین پر احسان کو اللہ نے قہر الہی اور غضب الہی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ رضا الوالد اور رضا الرب، معصوم نے، سید الانبیاء نے فرمایا باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ راضی اللہ راضی۔ اس کا دوسرا پہلو کیا بنے گا؟ باپ ناراض اللہ ناراض۔ اور معصوم نے ایک مقام پر مستدرک الوسائل میں حدیث پیغمبر موجود ہے، فرمایا من اسخط والدیہ اسخط اللہ، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ، جس نے والدین کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو میرے محترم سامعین، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ والدین کے چہرہ کو دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا، حتیٰ کہ فریقین کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور خود اصول کافی میں یہ حدیث پیغمبر موجود ہے کہ معصوم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مولا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو آؤ، اب میں کسی غزوہ کا اعلان کروں تو میرے ساتھ شرکت کرو، یا غازی یا شہید؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا میری ایک مجبوری ہے، گھر میں میری ضعیفہ ماں ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ جب یہ سنا نا، شوق جہاد بھی ہے اور گھر میں ضعیفہ ماں بھی ہے، فرمایا فرجے وکن مع والدتک، واپس چلا جاؤ، اپنی ماں کے ساتھ وقت بسر کر۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، سید الانبیاء فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، لَأُنْصَحَا بِكَ لَيْلَةً خَيْرًا مِّن جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَةً، تیری ماں کا تیری وجہ سے ایک راحت سکون کا بسر کرنا میں پیغمبر کی معیت میں کیے ہوئے 1 سال کے جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ کہاں میدان جہاد میں زخمی ہونا، تلوار اٹھانا، غازی یا شہید، اور کہاں ماں کی 1 رات کی خدمت۔ فرمایا وہ 1 رات کی خدمت بھی 1 سال کے جہاد کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل قرار دیا۔ دعا کے لیے فرمایا کہ دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، فرمایا جب باپ دعا کرتا ہے اولاد کے لیے وہ بابا دعا نہیں کر رہا، اللہ کے دربار میں اس کی اہمیت ایسے ہے جیسے کوئی نبی امت کے حق میں دعا کر رہا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا شخص، مولا پریشان حال ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ میری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ معصوم نے دعا کرنے سے پہلے اس جواب میں سوال کیا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی مولا زندہ ہیں۔ فرمایا واپس چلا جا، اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے ان سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، خدا فوراً قبول فرمائے گا۔ تو والدین کی اہمیت گھر میں، اور یہاں میں جملہ کہنا چاہوں گا، آج کے اس جدید دور میں کہاں اولڈ ایج ہاؤسز اور کہاں دارالامان اور ان اداروں میں جا کے اپنے والدین کو چھوڑ آنا یا اپنے والدین کی خدمت کے لیے نوکروں کو مقرر کرنا، یہ نیک اور متقی اولاد کا شیوا نہیں ہے۔ ان ضعیفوں کو اللہ نے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا ذریعہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ کریم اللہ ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔